آج کی حدیث بہت اہم ہے۔ ہمیں اس سے روایت سے بہت ساری باتوں کا پتہ چلے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے متعدد شادیاں فرمائیں، اور اگر ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کنواری صرف ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ آپ کے علاوہ باقی جتنی ازواج ہیں یا تو وہ بیوہ ہیں، ان میں کوئی بھی کنواری نہیں ہے، یعنی وہ ساری کی ساری ایک عمر گزاری ہوئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں اپنی جوانی کی عمر میں نہیں فرمائی۔ اپنی جوانی کی عمر میں کہ عہد شباب میں اگر آپ نے کی ہوتی تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھی آپ کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن عمر کا ایک حصہ گزارنے کے بعد آپ یہ شادیاں فرما رہے ہیں۔ اور اگر ہم تحقیق کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ کار فرما ضرور نظر آئے گی۔ اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کی بہن حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ کسی کے ساتھ کر دوں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں سے ملنا شروع کرتے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملے۔ حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان کے سامنے اپنی بیٹی کے نکاح کا ذکر کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو تھا وہ انکار کر دیا کہ فرمایا ابھی اس وقت میرا کوئی فی الحال ارادہ نہیں ہے، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں اور ان کے سامنے یہ سارا مسئلہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے جواب ہی کوئی نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات سن کے تو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن جب حضرت ابو بکر نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تو مجھے بڑا غصہ آیا، مجھے اس بات پہ دکھ بھی ہوا کہ یہ تو میرا دوست ہے اور یہ نہ ہاں نہ کوئی جواب نہیں۔ اچھا، چند دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا اور اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ اب اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملتے ہیں حضرت عمر، موقع ملا تو حضرت عمر فرمان لگے کہ میں نے یہ جو رشتہ ہوا میں نے پہلے عثمان سے کہا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا، چلو جواب تو مجھے دیا، لیکن جب میں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے مجھے جواب ہی کوئی نہ دیا، تو مجھے تو عثمان کے مقابلے میں آپ کی بات پر غصہ بھی آیا، ناراضگی بھی ہوئی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ذکر کیا تھا، نکاح کا ذکر کیا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے یہ بات بتائی۔ اور یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے فرما رہے ہیں تو میں کیسے اس بات کو ظاہر کروں؟ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کام نہ کرتے تو پھر ضرور میں ایسا کر سکتا تھا، کیوں کہ معاملہ یہ ہوا تھا۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو آپ کی طرف اصحاب سیر نے منسوب کیا، کہ فرمایا کہ حفصہ کی شادی
اس شخص کے ساتھ ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے۔ حفصہ کی شادی اس کے ساتھ ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کے نکاح میں وہ خاتون آئے گی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ جملہ سمجھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حفصہ کی شادی جس سے ہوگی وہ عثمان سے بہتر ہے، رسول اللہ علیہ السلام۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں گئی تو کہا جو عثمان کے نکاح میں جائے گی وہ حفصہ سے شان میں زیادہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ میری بیٹی جو تھی وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاں چلی گئی، تمہاری بیٹی میرے ہاں آ گئی۔ اب یہ معاملہ، یہ روایت ہے، اس روایت میں ہمارے لیے جو اسباق چھپے ہوئے، اصل معاملہ ہے ان اسباق کا، کہ سب سے پہلا معاملہ کہ انسان اپنے دوستوں سے اپنی پریشانی جو ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے راز جو ہیں ان کو راز رکھنا چاہیے، اپنے دوستوں کے رازوں کو راز رکھنا چاہیے۔ کہ ایک حکایت کہی جاتی ہے، منقول ہے، کہ جو آدمی راز چھپا لے، آدمی کے انمول ہونا اس کی حالت کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا برتن کہ جس میں کوئی شے محفوظ نہ رہ سکے پھر وہ برتن کسی کام کا نہیں، تو ایسا شخص جو راز کو سنبھال نہ سکے پھر اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جواب دیتے ہیں اور نہ ذکر کرتے ہیں، کہہ ہی سکتے تھے نا کہ بھئی اے عمر میں نے ایسا ایسا سنا، جس طرح کہ ہمارے آج کا ماحول ہے۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں تو ہمیں ان سے سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے دوست ایسے ہوں جن کے ساتھ ہم اپنا سارا حال دل جو ہے ان کے سامنے رکھ سکیں، اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ بات یہاں ہوئی تو یہیں دفن ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا نا مجلس امانت ہے، مجلس امانت ہے، جہاں جو بات سنی اسے وہیں جو ہے وہ دفن کیا جائے۔ اب اس کے بعد وہ شیخ ابن عربی علیہ رحمہ والی بات کہ ہر آدمی کا جو دل ہے نا وہ کسی نہ کسی بڑے ہستی کی اس سیرت کے اوپر ہوتا ہے۔ اب جو آدمی راز چھپا لے گا تو اس بارے میں وہ کس کے عمل پر ہوگا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے راستے پر ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ کسی نہ کسی بڑے آدمی کے تحت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔